السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 20، سر راہ شہادت۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری، ولادت 1900 عیسوی، وفات 1982 عیسوی۔ حالات زندگی۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ، ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری ہی سے شہرت پائی۔ قوم نے ابوالاسر کا خطاب دیا۔ حفیظ جالندھری پنجاب کے شہر جالندھر میں 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک غریب گھرانے میں پرورش پائی، جس کی وجہ سے زیادہ تعلیم نہ حاصل کر سکے۔ 1911 عیسوی میں آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا اور مشہور استاد غلام قادر گرامی کی شاگردگی اختیار کی، جن کی صحبت اور رہنمائی میں آپ نے غزل کا آغاز کیا اور فن شعر گوئی پر حاصل کی۔ آپ کو اقبال سے بے پناہ عقیدت تھی، اس لیے آپ نے اقبال کی بھی طرز فکر کو اپنایا۔ حفیظ جالندھری نے کچھ عرصہ صحافت کے میدان میں بھی گزارا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام نامہ راز 1925 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں غزلیں، نظمیں اور گیت شامل ہیں۔ ان کا عظیم کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی آپ کا عظیم کارنامہ ہے۔ 1982 عیسوی میں لاہور میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ وہیں پر آپ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ کلام کی خصوصیات۔ ترنم و موسیقیت۔ حفیظ جالندھری شعراء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہندی بحروں کو اردو میں رائج کیا اور شعر میں الفاظ اور تراکیب سے ترنم اور حسن پیدا کیا۔ انہوں نے اس میدان میں جدتیں پیدا کی ہیں۔ وہ فنکارانہ طور پر الفاظ کے الٹ پھیر اور موضوع کے لحاظ سے بحروں کا انتخاب کرکے اپنی نظموں میں ترنم اور موسیقیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تندی و تیزی۔ حفیظ جالندھری کے کلام میں جو تندی و تیزی ہے اور جو جذبات کا بہاؤ ہے، وہ قاری کو اپنے ساتھ بہہ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حفیظ جالندھری قاری کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دینے کے فن سے واقف ہیں۔ بیانیہ انداز۔ حفیظ جالندھری واقعات کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس میدان میں ان کی شاعرانہ مہارت ان کے شاہکار شاہ نامہ اسلام میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ شاہ نامہ اسلام حفیظ جالندھری کا ایک کٹھن امتحان تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ عشق۔ حفیظ جالندھری کی غزلوں میں عشق ہے اور براہ راست ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، نہ کسی مصلحت سے کام لیا اور نہ جھوٹ بولا، جو کچھ کہا سچ کہا۔ منظر کشی۔ حفیظ جالندھری کی شاعری میں ایک اور خصوصیت منظر کشی اور مصوری ہے۔ اس میدان میں وہ اپنے تمام ہم عصر شعراء سے آگے ہیں۔ مختصر تعارف۔ اصل نام محمد حفیظ تھا، مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابوالاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ مرکزی خیال۔ سر راہ شہادت کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ یہ نظم شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا شوق شہادت میں جہاد میں جانے کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے رقت پر رقت بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کا ماتھا چوم کر انہیں جہاد کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ خلاصہ: غزوہ احد کا موقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ان بہادر شخصیات میں سے ایک تھے، جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناز کیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رقت نمایاں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے پیارے چچا کو جہاد کے لیے بھیجتے ہیں اور شفقت و پیار سے ان کی پیشانی چوم لیتے ہیں۔ نور حق کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھتا ہے۔ فرنگ الفاظ معائنے: صداقت، صداقت کے معنی ہیں سچائی۔ غایت، غایت کے معنی ہیں انتہا، آخر، انجام۔ مضطرب، مضطرب کے معنی ہیں پریشان۔ روئے زیبا، روئے زیبا کے معنی ہیں چہرے کا حسن۔ ام کے معنی ہیں باپ کا بھائی یعنی چچا۔ نصرت اسلام، نصرت اسلام کے معنی ہیں اسلام کی فتح۔ حسن نیت، حسن نیت کے معنی ہیں اچھی نیت، نیک ارادہ۔ وفور، وفور کے معنی ہیں کثرت۔ کندن، کندن کے معنی ہیں خالص سونا۔ رقت، رقت کے معنی ہیں روحانی آنسو نکلنے کی کیفیت۔ پایاں، پایاں کے معنی ہیں انتہا یعنی حد۔ تبسم، تبسم کے معنی ہیں مسکراہٹ۔ عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کے معنی ہیں سب سے اونچا آسمان۔ خجستہ فام، خجستہ فام کے معنی ہیں برکت والا، مبارک، مقدس۔ برسبیل، برسبیل کے معنی ہیں بے راہ۔ مشیت، مشیت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و مرضی۔ جلا، جلا کے معنی ہیں چمک۔ زر خالص، زر خالص کے معنی ہے خالص سونا۔ کثیر الانتخابی سوالات: دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں حفیظ جالندھری، بے ساقی جاوید، جیم احسان دانش، دال علامہ اقبال۔ جواب ہے الف حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری کی کنیت ہے الف ابو تراب، بے ابوالقاسم، جیم ابوالاسر، بے ابوالحنیفہ۔ جواب ہے جیم ابوالاسر۔ شاہ نامہ اسلام کے خالق ہیں الف الطاف حسین حالی، بے علامہ اقبال، جیم مرزا غالب، دال حفیظ جالندھری۔ جواب ہے دال حفیظ جالندھری۔ نمبر 4، حفیظ جالندھری کے پہلے مجموعہ کلام کا نام ہے الف نامہ روح، بے نامہ سرور، جیم نامہ راز، دال نغمہ ترنم۔ جواب ہے جیم نغمہ راز۔ نمبر 5، نغمہ راز، سوز و ساز، تلخبہ شیری ان کی نظموں کے مجموعہ کلام ہیں الف امیر مینائی، بے نذیر اکبر آبادی، جیم ابوالاسر حفیظ جالندھری، دال جگر مراد آبادی۔ جواب ہے جیم ابوالاسر حفیظ جالندھری۔ نمبر 6، ابوالاسر حفیظ جالندھری نصاب میں شامل اس نظم کے شاعر ہیں الف سر رائے شہادت، بے دنیائے اسلام، جیم گرمی کی شدت، دال برسات کا تماشا۔ جواب ہے الف سر رائے شہادت۔ نمبر 7، نصاب میں شامل نظم سر رائے شہادت کے شاعر ہیں الف علامہ اقبال، بے ابوالاسر حفیظ جالندھری، جیم نذیر اکبر آبادی، دال جگر مراد آبادی۔ جواب ہے بے ابوالاسر حفیظ جالندھری۔ نمبر 8، نصاب میں شامل نظم سر رائے شہادت ماخوذ ہے الف کلیات اقبال، بے محمد خاتم النبیین، جیم شعر درد، دال شاہ نامہ اسلام۔ جواب ہے دال شاہ نامہ اسلام۔ نمبر 9، شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ یہ نظم نصاب میں شامل ہے الف دنیا اسلام، بے گرمی کی شدت، جیم سر رائے شہادت، دال برسات کا تماشا۔ جواب ہے جیم سر رائے شہادت۔ نمبر 10، حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الف ماموں تھے، بے خالو تھے، جیم چچا تھے، دال تایا تھے۔ جواب ہے جیم چچا تھے۔ نمبر 11، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام شہادت تھا الف غلبہ اسلام پر، بے شکست باطل پر، جیم حسن نیت پر، دال جنگ میں فتح پر۔ جواب ہے جیم حسن نیت پر۔ نمبر 12، اہل عرب کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خوبی پر ناز تھا الف خوش اخلاقی، بے شان و شوکت، جیم طاقت، دال رحم دلی۔ جواب ہے جیم طاقت۔ نمبر 13، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی الف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
بے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دال حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے بے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشعار کی تشریح۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابوالاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں جانے کے منظر کی عکاسی کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ان بہادر شخصیات میں سے ایک تھے جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناز کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر کفار قریش کے مقابلے میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ شعر نمبر 2۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غائب تھی نہ پایا تھی۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابوالاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 2 کی تشریح۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ یہ اپنے چچا سے محبت تھی، اپنے ساتھیوں سے شفقت تھی اور کل انسانیت کے لیے رحمت تھی جو اس کیفیت کا سبب بنی تھی۔ اس شفقت اور اس رحمت کی کوئی انتہا نہ تھی، کوئی کنارہ نہ تھا۔ اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے والے اپنے چچا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر قربان کرنے جا رہے تھے۔ شعر نمبر 3۔ نگاہ مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر راہ شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابوالاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 3 کی تشریح۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ شاید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن کی سنجیدگی کا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پریشان تھیں مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، اس کے حکم کے پابند تھے، اپنے پیارے چچا اور دوست کی شہادت کا جذبہ دیکھ کر مسرور تھے۔ شہادت جو مومن کی معراج ہے، اپنے چچا کو شہادت کی راہ میں جاتا دیکھ کر مسرور تھے۔
چچا سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے عیاں تھی۔ یہ تھے ہمارے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر نمبر 4۔ ہوا ارشاد اے امِ خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر رائے شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابو الاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہے۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 4 کی تشریح۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بابرکت اور پیارے چچا، بسم اللہ کیجئے، شہادت کا راستہ آپ کا منتظر ہے۔ مردوں کی شمشیریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ اریاں رہتی ہیں۔ جائیں اور دشمنان خدا کو بتا دیں کہ مسلمانوں کی 1000 زندگیاں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہیں۔ میرے چچا جائیے، الوداع، بسم اللہ کیجئے اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جنگ کیجئے۔ شعر نمبر 5۔ یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر رائے شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابو الاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، شہادت آپ کا مقصود ہے۔ آپ کا یہ قدم نہایت احسن ہے، آپ کی نیت نیک ہے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کے لیے تمنا لیے نکل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہادت کی منزل کو پا لیں اور ہو سکتا ہے غازی بن کر لوٹیں۔ اے میرے اب جو اللہ تعالیٰ کو منظور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا پر راضی ہے۔ شعر نمبر 6۔ یہ فرما کر دکھائی انتہا شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر رائے شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شاعر: اس شعر کے شاعر محمد حفیظ جالندھری ہیں۔ اصل نام محمد حفیظ تھا مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابو الاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے، جہاد کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہے، لبوں پر تبسم ہے۔ جنگ کے حالات بتا رہے تھے کہ آج بہت کم لوگ واپس لوٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کو میدان شہادت میں بھیجتے وقت آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لیتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ حوالہ: یہ شعر نصابی کتاب میں شامل نظم سر رائے شہادت سے لیا گیا ہے جو شاہنامہ اسلام سے ماخوذ ہے۔ اس کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔ حوالہ شعر: اس شعر کے شاعر ابو الاسر حفیظ جالندھری ہیں۔
اصل نام محمد حفیظ تھا، مگر ادبی دنیا میں حفیظ جالندھری کے نام سے شہرت پائی۔ قوم نے آپ کو ابو الاسر کا خطاب دیا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ آپ کا عظیم کارنامہ شاہ نامہ اسلام ہے، جس سے آپ کو بے پناہ شہرت اور عظمت حاصل ہوئی۔ آپ نے کئی غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شعر نمبر 7 کی تشریح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے، نور حق تھے، اور جب اپنے چچا حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں رخصت کرتے وقت ان کی پیشانی چوم لی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہادروں میں سے ایک تھے۔ اسلام کے ابتدائی مشکل دور میں اسلام قبول کیا اور قریش کے مخالفت کو برداشت کیا۔ شاعر اس شعر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو خالص سونے سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں روانہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ کی پیشانی چوم لی تو اس خالص سونے نے جلا پائی اور کندن بن گیا۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی تھے، اس لیے لبوں پر تبسم بھی تھا۔ سوال ب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومی؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے اور بابرکت چچا، بسم اللہ کیجئے، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، جائیں اور اسلام کی فتح کے لیے لڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت نیک ہے، شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم لی۔ سوال ج، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس معرکے میں جام شہادت نوش کیا؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ سوال، اپنی کتاب کے حصہ نظم سے 5 مطلع تلاش کیجیے۔ جواب، مطلع نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ مطلع نمبر 2، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ مطلع نمبر 3، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ مطلع نمبر 4، لگتا نہیں جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مطلع نمبر 5، دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ شیوا نہیں اہل رضا کا۔